السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فَأَصْبَحْتُمْ نِعْمَتُهُ إِخْوَانًا۔ اور اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل سے تم بائی بائی بن گئے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ فألف بین قلوبکم تالیف سے ہے، جس کے معنی ہیں کسی چیز کو نظم اور ترتیب میں لانا، مسائل کو کتاب کی شکل میں جمع کرنا، بعض کو بعض سے ملانا۔ فألف بین قلوبکم تالیف سے ہے، جس کے معنی ہیں کسی چیز کو نظم اور ترتیب میں لانا، مسائل کو کتاب کی شکل میں جمع کرنا، بعض کو بعض سے ملانا۔ اور جب اس کے فوراً بعد بینہم آ جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں لوگوں میں الفت اور محبت پیدا کرنا، اور یہاں یہی معنی مراد ہے۔ جب اس کے بعد بینہم آیا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں لوگوں میں الفت اور محبت پیدا کرنا، اور یہاں پہ یہی معنی مراد ہیں۔ یہ اس حالت کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں اسلام سے پہلے اہل عرب مبتلا تھے، قبائل کی باہمی عداوتیں تھیں، بات بات پر ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں، شب و روز کے کشت اور خون جن کی بدولت قریب تھا کہ پوری عرب قوم نیست و نابود ہو جاتی۔ قبائل کی باہمی عداوتیں، بات بات پر ان کی لڑائیاں، دن رات کے خون، اور جس کی بدولت بڑا یہ سامنے نظر آ رہا تھا کہ عرب کی پوری قوم تباہ و برباد ہو جاتی۔ اس آگ میں جل مرنے سے اگر کسی نے انہیں بچایا تو وہ یہی نعمت اسلام تھی۔ یہ اسلام کی نعمت تھی جس نے انہیں اس آگ میں جلنے سے بچا دیا، اور اسلام کی یہ جیتی جاگتی نعمت سب دیکھ رہے تھے۔ اوس اور خزرج کے درمیان سالہ سال کی جاری جنگیں کس طرح ختم ہوئیں اور کس طرح وہ باہم شیر و شکر ہو گئے۔ اس آگ میں جلنے مرنے سے اگر کسی چیز نے انہیں بچایا تو وہ یہی اسلام کی نعمت تھی۔ اسلام کی یہ جیتی جاگتی نعمت سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ اوس اور خزرج کے درمیان سالوں چلنے والی جنگیں کس طرح ختم ہوئیں اور کس طرح وہ باہم شیر و شکر ہو گئے، مل گل کے رہنے لگے۔ یہ برادرانہ اتحاد اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے جو روئے زمین کا خزانہ خرچ کر کے بھی میسر نہیں آ سکتی۔ یہ برادرانہ اتحاد، یہ بھائی چارہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے جو پوری زمین کا خزانہ خرچ کرنے کے بعد بھی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حَفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اور تم لوگ آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے اور اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اور تم لوگ آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا، یعنی اپنے کفر کی وجہ سے دوزخ کی آگ کے بالکل کنارے پر آ گئے تھے، مرتے ہی بس اس میں گرنے والے تھے۔ اللہ نے تمہارا ہاتھ پکڑا
ہاتھ پکڑا اور اس سے بچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ایمان کی روشنی تمہارے سینوں میں ڈال دی۔ اس احسان کو یاد رکھو تو کبھی گمراہی کی طرف واپس نہ جاؤ گے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ یعنی اگر تم آنکھیں رکھتے ہو تو ان علامتوں کو دیکھ کر خود اندازہ کر سکتے ہو کہ تمہاری کامیابی اس دین کو مضبوط تھامنے میں ہے یا اسے چھوڑ کر پھر اسی حالت کی طرف پلٹ جانے میں ہے جس کے اندر تم پہلے سے مبتلا تھے۔ اپنی آنکھیں کھول کر ان علامتوں کو آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کی کامیابی اس دین کو مضبوط تھامنے میں ہے یا اس کو چھوڑ کر پھر اپنی پہلی حالت میں پلٹ جانے میں ہے۔ اور آپ کا خیر خواہ اللہ اور اللہ کا رسول ہے یا وہ یہودی، نصرانی، مشرک، کفار اور منافق لوگ جو تم کو پرانی حالت کی طرف پلٹانا چاہتے ہیں اور اس پر پلٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یعنی یہ باتیں اس قدر کھول کھول کر سنانے سے مقصود یہ ہے کہ ہمیشہ ٹھیک راستے پر چلتے رہو اور شیطان کی اغوا سے استقامت کا راہ نہ چھوڑو۔ شیطان کی اغوا کرنے سے استقامت کا راستہ مت چھوڑو۔ اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندے دلوں اور زبانوں کے ساتھ اس کی نعمت کو یاد کریں اور ان میں شکر اور اللہ کی محبت کا جذبہ پروان چڑھے۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ بندے اپنے دلوں سے، اپنی زبانوں سے اس کی نعمتوں کو یاد کریں اور ان میں شکر کریں، اللہ کی محبت کے جذبات کو پروان چڑھائیں۔ یہ اللہ کو بڑی بات پسند ہے۔ چنانچہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تھیں آج کی آیات، یعنی آیت نمبر 103 جو کہ سورہ آل عمران کی آیت تھی، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ بندے اپنے دلوں کو اور اپنی زبانوں کو اس کی نعمتوں کے شکریہ ادا کرنے اور اللہ کی محبت پروان چڑھنے کے جذبات کے لیے اپنے دلوں کو اور اپنی زبانوں کو استعمال کریں۔ اس آیت کا یہ لب لباب تھا۔ اسی پہ بات ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔